السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں پوسٹ نمبر 23 کے جو سوالات تھے ان سوالات کے پارٹ 2 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں۔ شارق عراقی پوچھتے ہیں کہ سود اور انٹرسٹ کے پیسوں کو کہاں لگانا چاہیے؟ اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استنجا خانے میں لگا دو، چاہے کسی کا بھی استنجا خانہ ہو، ایسا درست نہیں ہے۔ یہ پیسہ اس شخص کو جو انتہائی غریب ہو، زکوٰۃ کا حقدار ہو، بہت زیادہ غریب ہو، اس کو ثواب کی نیت کیے بغیر اس کو دے دیا جائے، وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لے۔ یہ عمومی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ استنجا خانے میں لگا دو، رفاع عام یا پبلک پلیس کے شوچالے میں لگا دو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو بھی کبھی وہاں جانا پڑ جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کسی غیر کو دے دو، اس لیے کہ ان کے لیے حلال ہے۔ نہیں، ان کو اس رقم کو مسلمان ہی کو دینا ہے، لیکن جو انتہائی غریب ہو، زکوٰۃ کا حقدار ہو، ثواب کی نیت کے بغیر اس کو دے دیا جائے۔ عابدہ شیخ پوچھتے ہیں ذاتی مکان بنانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ نمبر 2، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، مجھے کشادہ گھر نصیب فرما، میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا تفصیلات ہیں، ہمارا ایک مستقل ویڈیو ہے۔ ہم نے اس کا نام ٹائٹل یہ رکھا تھا چھوٹے بجٹ میں بڑا مکان کیسے حاصل کریں۔ اس میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے اور مزید کچھ وظیفے بھی بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی لنک ہم آپ کو اٹیچ کریں گے آپ کے اس کومنٹ کے ساتھ۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پوری تفصیل وہاں سے لے لیں۔ پرنس راج کہتے ہیں مسلمان آج کے فرقہ پرستی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بھی بنائیں، ایک بھی بنائیں، دلوں کی گندگیوں کو دور فرمائیں اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیں۔ پرویز پوچھتے ہیں میری امی بیوہ ہے، یہ کوئی خاتون کا سوال ہے، لیڈی کا سوال ہے۔ میری امی بیوہ ہے اور میرے شوہر ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا دے سکتے ہیں؟ گویا داماد جو ہے وہ ساس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، دینا جائز ہے۔ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن دو رشتہ داریوں میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، ان کے ماں باپ اوپر تک، بیٹا بیٹی ان کے بیٹا بیٹی نیچے تک، نمبر 1، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ عاجز یہ عرض کرتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا ایسا ہی ہے کہ ایک جیب سے پیسہ نکال کے دوسرے جیب میں ڈال دینا ہے۔ تو اب چونکہ ساس جو ہے وہ ان دونوں کیٹیگریز میں نہیں آتی ہے، تو داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ پرویز پوچھتے ہیں، نہیں، مدثر صوفیہ پوچھتے ہیں کہ کیا بد دعا لگتی ہے؟ جی، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو لگ بھی سکتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی جو مختلف شکلیں ہیں، بد دعا کی بھی قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سوال واٹس ایپ گروپ سے یہ آیا ہے کہ عورت کی ختنہ کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں 2 باتیں ملتی ہے، سنت، نمبر 2 مستحب، دونوں حکم یہ بات میں ملتے ہیں، اور مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی ختنہ اسلام میں ملتی ہے۔ ہاں، البتہ طبیعت کا خیال رکھا جائے، اور چونکہ ہمارے دیار میں عورتوں کی ختنہ کا کوئی رواج نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ ایک قول مستحب کا ہے، اور بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ اس خواتین کی ختنہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بلوغ کے بعد جب میاں بیوی کا ملاپ ہو تو اس ملاپ میں لذت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ایسا بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ شاہین پروین پوچھتے ہیں سورہ ملک سونے سے پہلے کب پڑھیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟
سورہ ملک کے بارے میں بعض روایات میں پورے دن میں کبھی بھی پڑھ لیں اس کی فضیلت عام ہے، اور بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا سورہ ملک پڑھے ہوئے نہیں سوتے تھے، تو مغرب سے لے کر رات تک یا رات سونے سے پہلے جب چاہیں پڑھ لیں، پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یہ سورت منجیہ ہے، نجات دلانے والی ہے اور سفارشی ہے۔ یہ 30 اس کی آیتیں کل قیامت میں ہماری سفارش کروائے گی، تو اس کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ شبنم عثمانی لکھتے ہیں، ہماری روزانہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، عبادت میں جی نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں روزانہ اس طرح پابندی سے قضا ہو جانا، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، اس میں ہماری غفلت ہے، اور اس پر آپ کو دکھ ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ احساس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ بندہ جم جائے، تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کے لیے آپ فکر کریں، کوشش کریں، نماز کی فضیلت والی باتیں سنیں، علماء کی نماز کے فضائل پر بیان سنیں، اور عبادت میں جی لگانے کے لیے، خاص طور پر نماز میں جی لگانے کے لیے ہم نے 13 باتیں جمع کی ہیں، اس کے ویڈیو کا لنک ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ اگلا سوال واٹس ایپ گروپ سے یہ آیا ہے کہ نماز میں اگر رکوع چھوٹ گیا اور سجدے میں یاد آئے تو کیا کریں؟ اس صورت میں دوبارہ رکوع کی طرف آ جائے، رکوع کر لیں، پھر سے 2 سجدے کر لیں، اور نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال واٹس ایپ سے یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں پانی بھرنے آنا کیسا ہے؟ اگر عورت حیض و نفاس میں تو بالکل حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے، اور کسی جگہ یہ روٹین بن جائے کہ نل مسجد میں لگا ہوا ہے، بستی میں پانی نہیں ہے، ان کا سوال اسی قسم کا تھا، تو یہ فتنے کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ عورتیں تیار ویار ہو کر آئے گی، مسجد جو ہے نماز کی جگہ ہے، وہ کوئی اور چیز کی جگہ بن جائے گی، تو مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے ہے۔ وہاں جو نل لگا ہے وہ وضو کے لیے ہے۔ اگر کامن چیز استعمال کے لیے اگر نل لگانا ہے تو وہ مسجد کے باہر ہونا چاہیے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، بچوں کی قے کا کیا حکم ہے؟ جو بڑوں کی قے کا حکم ہے وہی بچوں کی قے کا حکم ہے، کہ اگر دیکھیں ایک تو بچہ رال نکالتا ہے، وہ تھوک ہے، وہ ناپاک نہیں، لیکن اس نے اگر دودھ کی قے کی ہے تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ منہ بھر کر اگر قے ہوگی تو وہ ناپاک ہے، کپڑے پر لگ گئی تو کپڑا بھی ناپاک ہوگا۔ بچوں کی قے اور بچوں کے پیشاب کے بارے میں لوگ جو ہے غفلت برتتے ہیں کہ بچے کا ہے، بھائی بچے کا ہے یا بڑے کا ہے تو پیشاب نہ ہے تو وامٹ نہ، تو دونوں صورتوں میں بچوں کا پیشاب ہوگا تو بھی وہ ناپاک ہے، اور بچوں کی منہ بھر کے قے ہوگی تو وہ بھی ناپاک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بھائی بچے کا منہ کتنا ہوگا؟ اب منہ بھر کے لیے یہ ہم نہ سوچیں کہ بطور مثال پاؤ لیٹر نظر آئے، بھائی چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کا منہ بھی چھوٹا سا ہوگا، تو اس اندازے کے مطابق اگر وہ بچے کے وہ قے کا اندازہ بچے کے منہ بھر ہو جانے سے ہو جائے تو پھر وہ ناپاک ہے، کپڑے پر لگے گا تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہیما خاتون پوچھتے ہیں کہ گیس سلنڈر یا گیس لینے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے بہت لمبا سوال لکھا تھا، ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ اس لینے میں ان کے ابا کے دوست کو اس خاتون کا شوہر بنا دیا گیا جبکہ وہ شوہر نہیں ہے، یعنی یہ غلط نسبت بتا کر سلنڈر کو حاصل کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ کا اس میں گناہ ہوگا۔ اپنا حق اگر ہم لے چکے ہیں تو دوسرے کا حق اس طرح لینا درست نہیں ہوگا، اور اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، جھوٹ بولنے کا اس میں گناہ ضرور ہوگا۔ امروز صاحب قادری کہتے ہیں نماز میں وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ امروز صاحب ہمارے 2 ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں بھیجیں گے، وسوسوں کا علاج اور نماز میں دھیان جمانے کی 13 باتیں، آپ ان دونوں کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ آخری سوال ہم لیتے ہیں کہ اگر کسی نے پیشاب کیا اور پانی نہیں لیا اور بعد میں آدھا بدن دھو لیا اور نئے کپڑے پہن لیے تو وہ بالکل پاک ہو گیا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن پانی سے پہلے صفائی کر لے، یہ نیچے کا حصہ جو دھونا آپ نے لکھا ہے وہ پہلے دھوئے،
پھر کپڑا پہنے تو اس صورت میں اطمینان ہو جائے گا، یہی شکل ہوگی۔ تو یہ پوسٹ نمبر 23 کا دوسرا پارٹ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ تقریباً پوسٹ نمبر 23 کے اکثر سوال لے لیے ہیں، اور یہ ویڈیو کچھ دن پہلے بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو سوالات آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ شامل کر سکیں، تو آپ اس کو اگلے ہفتے بھیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے، سیکھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔